جس طرح گاڑی کو چلانے کے لیے ایندھن جنی فیول کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح انسان کو زندہ رہنے کے لیے اور اپنی روزانہ کی سرگرمیاں انجام دینے کے لیے بھی انرجی چاہیے۔ انسان کے لیے انرجی حاصل کرنے کا سب سے بنیادی ذریعہ خوراک میں موجود مختلف نیوٹرینٹس ہیں۔ ان نیوٹرینٹس میں کاربوہائیڈریٹس کا 1 گرام 4 کیلریز، فیٹس کا 1 گرام 9 کیلریز، جبکہ پروٹینز کا 1 گرام بھی 4 کیلریز فراہم کرتا ہے۔ خوراک سے حاصل کی جانے والی کیلریز کا قریباً 2/3 حصہ بیزل میٹابولزم کی صورت میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کیلریز کا یہ حصہ سانس لینے، دل کے دھڑکنے، خون بنانے، سوچنے اور مختصراً ہمارے جسم کے تمام اعضاء کے ذریعے ان تمام کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو زندہ رہنے کے لیے بے حد ضروری ہیں، جبکہ باقی ماندہ کیلریز روزانہ کی جسمانی سرگرمیوں یعنی کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے اور بولنے وغیرہ پر صرف ہوتی ہیں۔ اگر ہماری انرجی انٹیک یعنی انرجی کا استعمال ہمارے جسم کی ضرورت سے زیادہ ہو تو ان تمام کیلریز کو ہمارا جسم چربی کی صورت میں سٹور کرنا شروع کر دیتا ہے، جو نتیجتاً وزن بڑھنے کا سبب بنتا ہے۔ انرجی ریکوائرمنٹس کی بات کی جائے تو اوسطاً خواتین کو ایک دن میں 2000 کلو کیلریز جبکہ مردوں کو ایک دن میں 2500 کلو کیلریز کی ضرورت ہوتی ہے، مگر کسی بھی انسان کی انرجی ریکوائرمنٹس یعنی انرجی کی ضرورت پر مختلف عوامل اثر انداز ہوتے ہیں، جس کے تحت ایک شخص کی کیلوریک ریکوائرمنٹس دوسرے شخص سے مختلف ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک ہی شخص کی انرجی ریکوائرمنٹس زندگی کے مختلف حصوں میں کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہیں۔ کیلریز کی ضرورت کسی بھی انسان کے میٹابولزم کی رفتار اور اس کی جسمانی سرگرمی پر منحصر ہوتی ہے۔ جتنا کسی انسان کا میٹابولزم تیز ہوگا اور جسمانی سرگرمی کا لیول زیادہ ہوگا، اتنا ہی اس کی انرجی ریکوائرمنٹس زیادہ ہوں گی۔ مثلاً مردوں کا میٹابولزم عورتوں کی نسبت زیادہ تیز ہوتا ہے، لہٰذا انہیں انرجی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے زیادہ کیلریز درکار ہوتی ہیں۔ اسی طرح زندگی کے ابتدائی سالوں میں انسان کے میٹابولزم کی رفتار زیادہ ہوتی ہے، جبکہ بڑے ہو کر ہر گزرتے سال کے ساتھ اس رفتار میں کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ہمیں کھانے کی مقدار کم کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح لمبے قد والوں کا میٹابولک ریٹ بھی چھوٹے قد والوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے افراد جن کے جسم میں چربی کی نسبت مسل میس یعنی پٹھوں کی زیادہ مقدار پائی جاتی ہے، ان کا میٹابولزم بھی زیادہ تیز ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ افراد جو ہائیلی ایکٹیو ہوتے ہیں یا پھر روزانہ کی بنیاد پر ایکسرسائز کرتے ہیں، ان کا میٹابولزم بھی سست لوگوں کی نسبت تیز ہوتا ہے۔ لہٰذا میٹابولزم کو بوسٹ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہیلدی فوڈز کا استعمال کیا جائے، یعنی ہمیشہ کم چکنائی والی غذاؤں کا انتخاب کریں۔ روزانہ پروٹین رچ فوڈز مثلاً کم چربی والا چکن، گوشت، مچھلی، دودھ اور دودھ سے بنی اشیاء کا استعمال کریں۔ ایسی غذاؤں کا انتخاب کریں جس میں کم سے کم کیلریز اور زیادہ سے زیادہ غذائیت موجود ہو، مثلاً پھل اور سبزیاں وغیرہ۔ بازاری اشیاء کی نسبت ہمیشہ گھر میں بنی ہوئی تازہ غذاؤں کو ترجیح دیں۔ ساتھ ہی فزیکلی ایکٹیو رہنا ہرگز مت بھولیں۔ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ اپنے کھانے کی مقدار میں کمی لائیں اور فزیکل ایکٹیویٹی میں اضافہ کریں۔ اگر آپ وزن کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو محض کم کیلریز کے استعمال کرنے سے آپ موزوں نتائج حاصل نہیں کر سکتے۔ مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے روزانہ آدھے سے 1 گھنٹہ واک یا پھر ایکسرسائز کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ کیلریز کو برن کیا جا سکے اور ہیلدی باڈی ویٹ اچیو کیا جا سکے۔